بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت ہلاکو بغداد میں داخل ہوا تو مناظرہ فرشتوں پر ہو رہا تھا کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جو فرشتوں کی تعداد پر مناظرہ کر رہے تھے وہ ہلاکو کی تلوار کی نوک پر تھے۔ پالا وائس کے معزز سامعین، ایک وقت ایسا بھی تھا جب اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر عرش کے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ امت مال و دولت سے مالا مال تھی، فارغ البالی تھی، غربت نام کو بھی نہیں تھی۔ ساری دنیا پرچم اسلام کے آگے سرنگوں تھی۔ خلافت عباسیہ کا تقریباً آخری وقت تھا، زوال شروع ہو چکا تھا، اور زوال کا سبب اللہ کے دین میں نئے نئے فتنے ایجاد کرنا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب تاتاریوں کا سیل رواں ساری اسلامی دنیا میں ظلم و ستم اور بربریت کی تاریخ رقم کر رہا تھا، خلافت عباسیہ کے امراء کا پسندیدہ مشغلہ مناظرہ تھا، اور امت مسلمہ کی نمائندہ خلافت کے ماتحت مسلمانوں کے دارالخلافے بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوک چوراہوں میں الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے، اور دربار کے امراء کا مناظرے کا پسندیدہ موضوع اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اور بغداد کے عوام کا پسندیدہ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام، جبکہ کئی مذہبی گروہوں میں اس تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالشت سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالشت سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ منگولیا کی دہشت انگیز آندھی بغداد میں داخل ہو گئی اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری افواج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئیں۔ مسواک کی حرمت پر ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے والے لوگ جلد ہی تاتاریوں کے ہاتھوں چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کو جب تاتاریوں نے تلواروں کی نوک پر بٹھایا تو ان کی کھوپڑیوں کے اتنے مینار بن گئے کہ جن کا شمار ممکن نہ تھا۔ کوے کا گوشت حرام ہے یا حلال پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم وہی کوے حلال سمجھ کر نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو۔ آج جگہ بدل گئی، مناظروں کی نوعیت بدل گئی، اور ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر شلوار کی لمبائی ٹخنے سے کتنی نیچی یا کتنی اوپر شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سنتا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قوالی اور مشاعرے کرنا ہماری مذہبی فرائض میں شامل ہیں یا نہیں؟ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق، شامی اور فلسطینی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کا شمار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زاروں قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ بنی آدم و نوح علیہ السلام کی نسل اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں،
اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں، اور ہم، جی ہاں، ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم سبھی کچھ ہیں مگر امت واحدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے اپنی نیابت کا حق چھین لیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے رستے پر رہو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اگر بھٹک جاؤ گے تو میں تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دوں گا۔ اور اگر ہم انہی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی سنی، دیوبندی، اہل حدیث کا فرق نہیں کرتی۔ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو ذرا مسلمان بھی ہو۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اپنی رائے کو قربان کرنے کا، اعلائے کلمت اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے کا۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے اس پیغام کے ذریعے بدل دے اور امت متحد ہو جائے۔ بالا وائس کے معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔